اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف کا آپریشن سچا وعدہ سے متعلق تفصیلی انٹرویو۔ شام کی حکومت کی طرف سے اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں مدد کی دعوت پر ہمارے کمانڈرز اور سپاہی اور مشاورین وہاں قانونی طور پر موجود تھے۔ صہیونی دشمن نے بلا جواز انہیں نشانہ بنا کر شہید کیا۔ یہ ہماری سرخ لکیر کو، ریڈ لائن کو عبور کرنا تھا۔ گزشتہ 10 دنوں میں پوری دنیا میں سوائے 2-3 ملکوں کے جو صہیونی حکومت کے مکمل حامی ہیں اور اس کے مددگار ہیں، اس کے اتحادی ہیں، سب نے اس اقدام کی مذمت کی، اور یہ ایک ایسا کام تھا، یہ ایک ایسا جواب تھا جسے دینا ضروری تھا۔ امام خامنہئی نے بھی فرمایا کہ اس جرم پر صہیونی غاصب حکومت کو سزا دینی ضروری ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ آپریشن سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور دیگر مسلح افواج کی مدد سے کامیابی کے ساتھ انجام پایا ہے۔ اس آپریشن کی منصوبہ بندی اس طرح کی گئی تھی کہ ایک بڑا انٹیلیجنس سینٹر جو کہ مقبوضہ فلسطین کے ساتھ شام کی سرحد پر واقع جبل شیخ کی بلندیوں میں صہیونیوں کو اس جرم کے لیے ضروری معلومات اور جاسوسی کیا کرتا تھا، ہم نے اسے نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ نواتیم ایئر بیس جہاں سے F-35 طیاروں نے دمشق میں ہمارے قونصل خانے کو نشانہ بنانے کے لیے اڑان بھری تھی، ہم نے اسے بھی نشانہ بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں مراکز کافی زیادہ حد تک اب غیر فعال ہو چکے ہیں اور قابل استعمال نہیں ہیں، ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آتی جائیں گی۔ اس آپریشن میں بڑی تعداد میں ڈرون طیارے، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے، جنہیں ہم نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر حکمت عملی اور مناسب ڈیزائن کے ساتھ استعمال میں لایا، اور نہ تو آئرن ڈروم اور نہ ہی صہیونی حکومت کی میزائل ڈیفنس شیلڈ ان ہتھیاروں اور اس کارروائی کا نمایاں مقابلہ کر سکی، اور آپریشن اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں۔ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اسے دمشق میں ہونے والی کارروائی کا علم نہیں تھا، لیکن یہ دراصل امریکہ ہی کی ایما پر ہوا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ خطے میں کشیدگی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا، جبکہ ہماری معلومات سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو مصدقہ ہیں کہ اس نے صہیونی غاصب حکومت کے دفاع کے لیے عراق اور اردن کی فضائی حدود سے ہمارے اس وعد الصادق آپریشن کو بے اثر کرنے کی پوری کوشش کی، تاہم وہ ایسا کرنے میں بھی ناکام رہا اور اسے کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپریشن وعد الصادق اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ ہم اس آپریشن کو ایک مکمل نتیجے کے ساتھ اختتام کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، اور ہماری نظر میں یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ ہم اس آپریشن کو جاری رکھنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتے، البتہ اگر صہیونی غاصب حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین یا ہم سے تعلق رکھنے والے مراکز کے خلاف چاہے شام میں یا کسی اور جگہ پر کارروائی کی، تو ہمارا اگلا آپریشن اس سے بہت بڑا اور بہت سخت ہوگا۔ ہماری صلاحیت اس حقیقت پر مبنی تھی کہ ہم اس حکومت کے خلاف میزائل اور فضائی بمباری کا آپریشن کر سکتے تھے جو اس آپریشن سے 10 گنا بڑا ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے اس آپریشن وعد الصادق میں کوشش کی کہ خطے میں جنگی آگ بھی نہ پھیلے اور غاصب صہیونی کی تنبیہ بھی ہو جائے، لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محدود آپریشن کیا۔ اس لیے کسی بھی عام آبادی پر حملہ نہیں کیا گیا، اقتصادی مراکز پر حملہ نہیں کیا گیا۔ یہ مختصر کارروائی اس لیے تھی تاکہ غاصب صہیونیوں کی جارح فوج کو معلوم ہو جائے کہ ان کی جارحانہ اور مجرمانہ کارروائی پر خاموش نہیں رہا جائے گا اور فوری طور پر جواب دیا جائے گا۔ ہم یقینی طور پر اپنی سرزمین، اپنے مفادات، اپنے آسمان کا بہترین طریقے سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپریشن پاسداران انقلاب اسلامی کے تعاون سے کیا گیا تھا۔ البتہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج میں سپاہ اور فوج کی مشترکہ فضائی یونٹ ملک کی فضائی حدود کا دفاع کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج پوری طرح تیار ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ میدان عمل میں اتریں گے، اور ہمیں اس کام میں دیر نہیں لگے گی۔ ملک ایران کی فضا اور دیگر مراکز کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات بھی عمل میں لائے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا کامیاب آپریشن وعد الصادق فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر فتح کی نوید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔
آپ کا بہت شکریہ، لیکن اگر امریکہ جو کہ دہشت گرد ریاست ہے صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو اس کے معاندانہ اقدامات پر ایران کا کیا رد عمل ہوگا؟ اگر وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمارے مراکز اور ہماری اہم تنصیبات کے لیے کسی بھی ذریعہ یا کسی بھی جگہ سے خطرہ پیدا کرنا چاہتا ہو تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے سوئس سفارت خانے کے ذریعے امریکہ کو واضح پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر امریکہ غاصب صہیونیوں کی اگلی جارحانہ کارروائی میں خطے میں موجود اپنے اڈوں یا اپنی فوجی تنصیبات کے ذریعے شرکت کرے گا اور یہ معلومات ہمارے لیے حتمی ہوں گی اور ہمیں تصدیق ہوگی، تو پھر خطے میں امریکی اڈے، ان کے اہلکار، ان کی تنصیبات ہرگز محفوظ نہیں رہیں گے، اور ہم اسے ایک جارحے کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک حملہ آور کے طور پر دیکھیں گے، اور ہم اس کے ساتھ ضرورت کے مطابق وہی سلوک کریں گے جو ایک حملہ آور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک نئی مساوات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اب سے صہیونی حکومت ہمارے مفادات، ہمارے اثاثوں، ہماری شخصیتوں اور ہمارے شہریوں پر حملہ کرے گی تو ہم جمہوریہ اسلامی ایران کی طرف سے اس پر بھرپور جوابی حملہ کریں گے، اور سچا وعدہ آپریشن اس نئی مساوات کی ایک نمایاں اور واضح مثال ہے۔ لہذا یہ ایک بات، لیکن ایک اور اہم نکتہ وہ یہ کہ یہ جنگ ہمارے لیے کسی حد تک نامعلوم اور مبہم تھی، اور اس نے ہمارے لیے مہاجرائی کا ایک نیا باب کھولا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے فضائی دفاع اور میزائل دفاعی نظام، اینٹی بیلسٹک اور کروز میزائل اور طیارہ شکن دفاعی نظام جو کہ پائلٹ بردار یا بغیر پائلٹ طیارہ دونوں سے دفاع کر سکتے ہیں، ایسا دفاعی نظام صہیونی حکومت کے چھوٹے سے علاقے میں ہر جگہ نصب کیا گیا ہے۔ کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا مقابلہ کرنے والے آہنی گنبد سے لے کر داؤد فلاحین، ROV، ٹارٹ سسٹم، اور حتیٰ کہ حالیہ دنوں میں امریکہ نے فضائی دفاع کے معاملے میں صہیونی حکومت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور ان کا ساتھ دیا ہے۔ اسی حوالے سے امداد فراہم کی گئی تھیں۔ صہیونی حکومت نے امریکہ کی مدد سے عراق کی فضائی حدود سے اردن اور حتیٰ کہ شام کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں کی فضائی حدود تک ایک مضبوط اور کثیر الجہتی دفاعی نظام قائم کر رکھا تھا، یعنی F-15، F-16، F-35 جو کہ انتہائی جدید جنگی طیارہ ہے، نیز گلف ایسٹرن طیارہ، اور یہاں تک کہ وہ ایندھن بھرنے والے جہاز جو دشمن کے جنگی طیاروں کے لیے فضائی حدود میں دوران پرواز ایندھن بھرتے ہیں۔ ان تمام مقامات پر فضاؤں میں یہ سب گھنے بادلوں اور کثیر پروازوں والے فضائی دفاع کی ایک مسلسل اور مربوط سطح کو تشکیل دیتے ہیں۔ جس لمحے ہمارے ڈرون عراق کی فضائی حدود میں داخل ہوئے، یہ فضائی نظام پورے عراق، اردن کے وسط اور غرب اردن سے صہیونی حکومت کی اہم تنصیبات تک فعال صورت میں موجود تھا، اور صہیونی حکومت اس پورے دفاعی سسٹم کو خود کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی ایئر ڈیفنس اور اینٹی میزائل ڈیفنس جو کہ جدید ترین نظاموں کے ساتھ ہے ہمارے مقابلے میں تھا، اور اس انتہائی پیچیدہ کثیر الجہتی دفاعی جدید نظام سے گزرنا ہمارے لیے ایک مشکل کام اور مشکل ہدف تھا۔ ہمیں انتہائی ذہین، یعنی ایک ایسا آپریشنل ڈیزائن چاہیے تھا جو ڈرون، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل کو اس فضائی ڈھال سے گزار کر بالکل درستگی کے ساتھ زمین پر گرا سکے، تاکہ وہ اپنے ہدف کو غاصب صہیونی سرزمین پر نشانہ بنا سکے، زمین پر طے شدہ اہداف پر پہنچائے اور اہداف کو تباہ کر دے۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے شدید الیکٹرانک جنگ کے دوران ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ الیکٹرانک جنگ کے دور میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی مشترکہ صلاحیتیں نام نہاد جنگ میں استعمال ہونے والے آلات پر فیصلہ کن اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ اس کا لازمہ یہ تھا کہ اس مسئلے میں گہری حکمت عملی کے میدان میں انتہائی ذہانت سے کام لیا جائے، یعنی انتہائی جدید اور ذہین ڈیزائنوں کے ساتھ، ابتکار عمل کے ساتھ، اعلیٰ سطح کی اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ جو دشمن کے لیے ناواقف ہوں، دشمن ان کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور ایسے آلات کا استعمال جو بے اثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، مثلاً الیکٹرانک جنگ کے میدان میں دشمن کا غلبہ ختم کر دے، یا اس طرح کام کرنے کے حملہ کرنے کے قابل ہونا کہ دشمن کے ہر ہتھ کنڈے جو اس کے دفاعی نظام کا حصہ ہیں سب کو بے اثر بنا دے۔ اس آپریشن کی ترتیب اور تنظیم اس طرح انجام دی گئی تھی جو نہایت پیچیدہ، اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی، جس کے بارے میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال کچھ اس طرح تھا کہ ڈرون طیارے، کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائل مناسب وقفوں سے فائر کیے گئے، اور وہ صہیونی حکومت کے لیے اطمینان بخش اس کی بچھائی ہوئی فضائی دفاع کی گہری تہوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ امریکہ، فرانس، صہیونی حکومت کے درمیان فضائی دفاعی اتحاد کو بھی متاثر کیا، یہاں تک کہ اسے غیر مؤثر بنا دیا، اور صہیونی حکومت کے زیر استعمال مقبوضہ علاقوں کی سرزمین میں
اپنے صحیح اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ خیر، ہمارے نشانے بھی درست تھے الحمدللہ۔ ابھی ہم نے صہیونی دشمن کی وقتی خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہوئے ایک محدود آپریشن کیا ہے، جبکہ یہ بہت وسیع آپریشن ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کا دائرہ محدود رکھا کیونکہ ہم خطے میں جنگ کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتے۔ ہم نے آپریشن کا دائرہ کار ان صلاحیتوں تک رکھا جو صہیونی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر ہمارے عزیز کمانڈروں اور محافظوں کو شہید کرنے میں استعمال کی تھیں۔ یہ آپریشن اس لمحے تک ہماری توقع سے زیادہ کامیاب رہا ہے، یہاں تک کہ ہماری معلومات تمام حساب کتاب سے مکمل نہیں ہیں، لیکن اہداف کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہمارے پاس فیلڈ سے تفصیلی اور دستاویزی رپورٹس موجود ہیں اور آ چکی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپریشن ہماری توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب رہا، اور واضح طور پر مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے عوام، صہیونی حکام، صہیونی حکومت کی دہشت گرد اور قابض فوج اور امریکہ نے ان حملوں کے تباہ کن اثرات کو اس لمحے تک ہم سے بہتر جان لیا ہوگا، لہذا ان کے اگلے فیصلے اس چیز کو ثابت کریں گے۔ مسئلے کا اہم نقطہ یہ ہے کہ میں نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، صہیونی حکومت اپنے ماضی کی طرز عمل سے باز رہے، اور اگر صہیونی حکومت کوئی رد عمل ظاہر کرتی ہے تو یقیناً ہمارا رد عمل ان کی صلاحیتوں کو جاننے کے بعد جو اب ہم پر اور واضح ہو چکی ہیں، اس نئے تجربے کی روشنی میں بے انتہا خطرناک ہوگا۔ عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اللهم